اللہ تہجد میں ہمارے بہت قریب ہوتا ہے۔ ویسے تو اللہ ہر وقت ہی ہمارے قریب ہوتا ہے، مگر تہجد کا کیا کہنے، کیونکہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پر آتا ہے اور کہتا ہے کوئی مدد مانگنے والا میں اس کی مدد کروں، ہے کوئی دعا مانگنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کروں، ہے کوئی حاجت مانگنے والا کہ میں اس کی حاجت بڑھ لاؤں، ہے کوئی بخشش کا طالب کہ میں اسے بخش دوں۔ اس لیے تہجد کو اللہ کی لاڈلی عبادت کہا جاتا ہے، اور تہجد پڑھنا ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتا۔ وہ لوگ بہت خوش نصیب ہوتے ہیں جنہیں تہجد پڑھنا نصیب ہوتا ہے، کیونکہ اللہ جب اپنے بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اس سے سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ جن لوگوں کو فرض نماز کے ساتھ تہجد کا سجدہ بھی نصیب ہو رہا ہے، وہ لوگ اللہ کے کتنے پسندیدہ بندے ہیں اور اللہ کے کتنے قریب ہیں کہ یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ اس لیے تہجد کی عبادت اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ اللہ اپنے انہی بندے کو اس بہترین عبادت کے لیے سلیکٹ کرتا ہے جن کی عبادات اس سے پسند آتی ہیں۔ اس لیے تہجد پڑھنے والے بندے اللہ کے بہت خاص بندے ہوتے ہیں۔ تہجد کی اہمیت اور فضیلت تو آپ نے بہت جگہ پڑھی اور سنی ہوگی۔ تہجد کی نماز میں سب سے پہلے ہماری نیت دیکھی جاتی ہے۔ میں نے بہت سے لوگوں کو تہجد کی پابندی کرتے دیکھا ہے۔ اس میں سے کافی لوگ ایسے ہیں جو صرف اللہ کے لیے تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں، اور ہم میں سے جو لوگ صرف اللہ کی رضا اور محبت کے لیے تہجد پڑھیں، اللہ ان کے ہاتھ اٹھنے سے پہلے ہی ان کی دعائیں قبول کر لیتا ہے۔ لیکن آج کل زیادہ تر لوگ تہجد صرف اس لیے ادا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری یہ خواہش پوری کر دے، یا اللہ ہماری فلاں خواہش پوری کر دے، وہ دعائیں سن لے۔ تو ایسے اللہ کی عبادت کرنے میں آپ اللہ کو نہیں مانگتے، بلکہ آپ تو کسی اور چیز کی چاہ میں ہوتے ہو، اور اللہ کا قرب نہیں مانگتے بلکہ آپ صرف اپنی دعا مانگتے ہو۔ آپ تہجد صرف اپنے فائدے کے لیے پڑھتے ہیں، اور جب آپ کو وہ فائدہ مل جاتا ہے تو آپ تہجد پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ تہجد کی نماز صرف اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے پڑھنی چاہیے، نہ کہ صرف اپنی دعا کو قبول کروانے کے لیے۔ اس لیے جب آپ کی دعا قبول نہیں ہوتی تو آپ اللہ سے شکوہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ آپ اللہ سے شکوہ کرنے شروع کر دیتے ہیں کہ اللہ ہماری دعا ہی نہیں سن رہا۔ اللہ کسی کی بھی کوئی بھی دعا رد نہیں کرتا۔ اللہ کسی کی بھی کوئی بھی دعا کبھی رد نہیں کرتا۔ آپ کی دعا یا تو فوراً قبول ہو جاتی ہے یا کچھ ٹائم بعد قبول ہوتی ہے، یا پھر اللہ اسے آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیتا ہے۔ تو یہ کبھی نہیں کہنا چاہیے کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی یا میری دعا قبول نہیں ہوئی، کیونکہ ہمارا فیوچر صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ تو ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، اس لیے کبھی بھی دعا کی قبولیت میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہماری دعا کب قبول ہونی بہتر ہے۔ اور جب ہم دعا کے قبول نہ ہونے پر یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہماری فلاں دعا نہیں سنی یا قبول نہیں کی یا ہماری خواہش پوری نہیں کی، ہم نے تو تہجد میں بھی اٹھ اٹھ کر مانگا تھا، تو یہ ایک شکوے میں کاؤنٹ ہوتا ہے، اور جہاں شکوہ آ جائے وہاں قبولیت نہیں ہوتی۔ تہجد کی نماز اللہ نے اپنے بندوں سے قریب ہونے کے لیے رکھی ہے، اس لیے تہجد کی نماز کی نیت صرف اللہ کے نزدیک ہونا، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہی ہونی چاہیے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ تہجد میں آپ اللہ سے کوئی بھی دعا نہیں مانگو یا اپنی کوئی تکلیف اور پریشانی اللہ کے سامنے نہیں رکھو۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ تہجد صرف اللہ کے قریب ہونے کے لیے پڑھو اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کی غرض کے لیے پڑھو۔ آپ اللہ سے جو مانگنا چاہتے ہیں آپ مانگیں، آپ کی جو تکلیف ہے پریشانی ہے اللہ سے بیان کریں، جو دل کی بات آپ اللہ سے کرنا چاہتے ہیں وہ آپ ضرور کریں، دل کا حال اللہ کو بتائیں، لیکن کبھی یہ نہیں بولیں کہ میں ڈیلی تہجد پڑھ کے دعا مانگتی ہوں اور پھر بھی میری دعا قبول نہیں ہوئی، میں تو اللہ سے اتنا رو رو کر مانگتی ہوں پھر بھی اللہ تعالیٰ دعائیں قبول نہیں کرتا ہے۔ ایسے الفاظ ادا کرنے والا بہت غلط ہے۔ یاد رکھیں، اللہ کو ہماری عبادتوں کی، ہماری دعاؤں کی ضرورت نہیں، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے۔ اس لیے تہجد میں اللہ سے اللہ کو ہی مانگیں، اللہ کو بتائیں کہ اللہ میں تیری محبت میں تہجد کی نماز ادا کرتی ہوں، میں تیری محبت میں اپنا نرم نرم گرم گرم بستر چھوڑ کر بیدار ہوئی ہوں،
یا تیری محبت میں رات کو اٹھ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کرتی ہوں اور نماز کا اہتمام کرتی ہوں یا کرتا ہوں، اور صرف تیری محبت میں رات کے اس پہر تجھے یاد کرتی ہوں یا کرتا ہوں۔ کبھی بھی اپنی عبادت کا اللہ سے صلہ نہیں مانگی اور کبھی اپنی کسی بھی عبادت کا بدلہ اللہ سے طلب نہ کر۔ اللہ کی عبادت صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہونی چاہیے۔ اللہ آپ سے راضی ہو گیا تو آپ کی دعا کو قبول ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ جب اللہ آپ کا تو سب آپ کا۔ آپ جو اللہ سے مانگتے ہیں، اگر اللہ آپ کو وہ چیز دے دے تو شکر ادا کریں، اور اگر نہیں ملتا تو بھی شکر ادا کریں، کیونکہ اس میں بھی اس کی کوئی مصلحت ہوگی۔ ہمارا بار بار یہ کہنا کہ دعا قبول نہیں ہوئی یا قبول ہوگی یا نہیں، یہ سب ناشکری میں شامل ہوتا ہے، اور اللہ کو ناشکری بالکل پسند نہیں ہے، قطعی پسند نہیں۔ اس لیے آج سے اس بات کی پکی نیت کر لیں کہ آپ کی ساری عبادت، تہجد، فرض نمازیں، قرآن کی تلاوت یا جو بھی عبادت آپ کرتے ہیں، ذکر اللہ وغیرہ وغیرہ، وہ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو، اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے ہو۔ جس دن آپ کو اللہ کی محبت حاصل ہو گئی نا، اللہ کی رضا مل گئی نا، اس دن آپ دیکھیے گا اللہ آپ کی دعائیں کیسے قبول کرتا ہے۔ اس لیے آپ تہجد پڑھا کریں، اللہ کے لیے عبادت کیا کریں، اور اگر ہمیں اللہ کی محبت مل گئی تو پھر ہمیں کسی چیز کی محبت یا کسی بھی انسان کی محبت کی طلب باقی نہیں رہے گی۔ اللہ کی محبت کے سامنے کوئی محبت ذرا برابر بھی اہمیت نہیں رکھتی۔ اگر یہ انسان سوچ لے کہ رب مل جائے، اللہ مل جائے، پھر مجھے نہیں لگتا کہ کوئی لڑکی یہ کہے گی کہ مجھے وہ لڑکا چاہیے، یا کوئی لڑکا یہ کہے گا کہ مجھے اس لڑکی سے شادی کرنی ہے۔ وہ بندہ صرف اللہ کی رضا میں راضی ہوگا۔ تو میں بس آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اللہ سے اللہ کو مانگیں، اور آپ کو جو چاہیے اللہ سے مانگیں۔ بچوں کی طرح ضد لگائیں، اللہ تعالیٰ سے بولیں کہ اللہ آج یہ ہو گیا میری زندگی میں، آج اس نے میرے ساتھ یہ کیا، آج میرا دل ٹوٹا، میں روئی، اس وجہ سے روئی، آج کیسا دن گزرا۔ اللہ سے بات کریں، بات کر کے تو دیکھیں اللہ سے، پوچھ کر تو دیکھیں اللہ سے۔ اللہ تو دیکھ رہا ہے نا میری پریشانی، تو بہتر جانتا ہے اللہ۔ کوئی بھی انسان آپ کا اتنا نہیں سوچ سکتا جتنا اللہ تعالیٰ بھلا سوچتے ہیں ہمارے لیے۔ انسان صرف اپنے مفاد کے لیے انسان کو یوز کرتا ہے، صرف اپنے فائدے کے لیے۔ فائدہ ہوگا تو مدد ہوگی، فائدہ نہیں تو کوئی مدد نہیں کرے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کوئی فائدہ نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ کوئی بھی فائدہ نہیں دیکھتا اپنے بندوں سے۔ وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے قریب ہو جائے بس۔ لیکن ہم تو صرف انسان کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں کہ کسی طرح بھی مولانا جی بس ہمارا کام کر دے، کسی طرح کوئی کام کر دے ہمارے لیے۔ لیکن ہم اتنے بے یقینی ہیں، ہم انسان بہت بے یقینی ہیں، بہت 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 زیادہ بے یقینی، بے صبری، ہم بہت ناشکرے ہیں۔ آپ اللہ کی طرف آئیں، اس سے مدد مانگیں، تکلیف میں، خوشی میں اسے پکاریں۔ ابھی بھی وقت ہے، سانسیں چل رہی ہیں، استغفار کر سکتے ہیں ہم، توبہ کر سکتے ہیں ہم۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک ہدایت دے، اپنا قرب نصیب کرے۔